بھرے مجمع میں محبوب دیکھ لیا کرتے کون کس طرح آتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، کس طرح کس رنگ میں اس کا طرز ہے آنے جانے کا۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا عبداللہ آپ لکھا کرتے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ گویا کریم کو پتہ ہے، حضور کو، ادھر دیکھو میری طرف، جن کا عقیدہ ہے نا کہ حضور کو پتہ ہے اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ اپنی تنہائیاں بھی پاک کریں، انہیں تو زیادہ باحیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تیرا عقیدہ ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیری شرم تو تنہائی میں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، پھر تیرا خیال مضبوط ہونا چاہیے، تیری تو سوچوں پہ بھی تو تنہائی میں غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیسے تیرا تو عقیدہ ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرا تقویٰ تو مضبوط، تیرے لہجوں پر، لفظوں پر، سوچوں پر حضور کی سنت کا پیرا ہونا چاہیے، تو تیرا عقیدہ ہے کہ وہ تجھے دیکھتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ تو حضرت عبداللہ حضور کو پتا تھا یہ کس طرح آتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ کریم نے بلا کے فرمایا لکھتے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ محبوب کبھی جلال فرماتے ہیں، کسی وقت کوئی حدود شرع کو پامال کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس پر جلال بھی کرتے ہیں، کبھی حضور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھتا ہے؟ تو نبی کریم نے 3 دفعہ فرمایا لکھا کر، لکھا کر، لکھا کر۔ فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں کسی حال میں بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ ایک محفل میں تھا تو ایک بچہ آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے بھی تھوڑی اجازت لے دیں، 10 منٹ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ میں کہ پتر جی تے اتھے لوانی ہے تے کلیاں بھی نعت پڑھیں گا تے لگ جائے گی، تو باقی اگر مقاصد اور ہیں تو پھر چلو میں سفارش کر دیتا ہوں، اگر وہاں لگوانی ہے نا وہاں، تو پھر تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے گا تیری حاضری۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی گاڑی میں نعت سنا کرو، رات جب کوئی نہ ہو تو پھر کہا کرو، پڑھ سنا کرو کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ یہ ایک تخیل ہے، ذرا اس پر غور کرنا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب ذرا کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، آؤ اب تمہیں حضور کا گنبد خضرا دکھائیں، آؤ یہ ذوق دیکھو، اور پھر اس کی کیفیت دیکھو، اور اس پر جو وارد پھر آپ کی کیفیات ہیں ان کو ملاحظہ کرو۔ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو عقیدہ توحید و رسالت سمجھائیں تو صحیح، انہیں عقیدہ آخرت سمجھائیں تو صحیح، انہیں کہیں کہ قبر دوزخ کا گڑھا ضرور ہے پر فاسق فاجر کے لیے، مومن کی قبر کا حال انہیں بتاؤ، انہیں دین پڑھاؤ، انہیں بتاؤ کہ مومن کی قبر نہیں ہوگی، باغ ہوگا، باغ۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، مرنے کے بعد جس کو باغ میں جانا ہے وہ ڈرے گا باغ میں جانے سے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو۔ خوف آتا ہے اسے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، اور پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فرشتے میں مرا تو میرا کفن، پس مردن بعد مرنے کے فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ ایک میری گزارش آپ سے اور ہے، علم کو سپورٹ کریں، علم کی تائید کریں، حوصلہ افزائی کریں طالب علموں کی۔ آپ اکیلے میں بچہ آپ سے ملے تو اسے تھپکی دیں کہ پتر بڑی بات ہے تو پڑھ رہا ہے۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں سب سے زیادہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے بچے مدارس کے ہوتے جا رہے ہیں، بڑی جلدی آگے نکل جائیں گے۔ باقی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کمزور ہے؟ جب ظلمات بہت زیادہ ہوں تو روشنی کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ مسائل زیادہ ہوں تو سب سے پہلے کس مسئلے کو چھیڑا جائے؟ جب بہت سارے عنوانات بکھرے ہوئے ہوں تو کس پر سب سے پہلے کلام کیا جائے مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ سب سے بڑا حکیم رب کریم ہے، اب اتنے بڑے اندھیرے اور ان میں اعلان کرنا ہے آپ نے روشنی کا، اور سینکڑوں سال ہو گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ تشریف لے کر گئے ہوئے۔ اسلام کا آغاز ہوتا ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ توحید سے، عورتوں کے حقوق سے، غلاموں کے حقوق سے، بیٹیوں کی بات کی جائے، کہاں سے شروع کیا جائے؟
تو یہ دیکھیے حکمت والے رب کا حکمت والا فرمان، اتنے سارے اندھیروں میں جو زمین آسمان کا پہلا رابطہ ہوتا ہے تو فرمائے اقرا، پڑھیے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ گویا پہلی وہی بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں، جتنی بھی بد عقیدگیاں ہیں، جتنی بھی بد اخلاقی ہے، اس سب کا علاج یہ ہے کہ بندہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے۔ علم ہر روشنی کا، ہر اندھیرے کا علاج ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے درندے ویسے چھپ جائیں گے۔ جب آپ صاحب علم ہو جائیں گے، آپ جب پڑھیں گے، جب مزاج تعلیم کا ہوگا، ہمارے ہاں ابھی تک تعلیم کا مزاج نہیں بنا، ہمارا پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، تربیت کا مزاج نہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھتے ہیں، میری طرح کے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ بھی بڑے مقاصد کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں بی ایڈ کر رہا ہوں، ایم کام کر رہا ہوں، بی اے کر رہا ہوں، ایف ایس سی کر رہا ہوں، بی ایس سی۔ کیا کرو گے؟ کہتا ہے نوکری کرنی ہے۔ اتنی ڈگریاں لے کے تم پھر بھی نوکری بننا چاہتے ہو؟ اور خدا کے بندے، علم تو آدمی کو بادشاہ بناتا ہے۔ اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ نوکری کرنا منع نہیں، لیکن آپ اپنے علم کے عوض نوکری، علم کے عوض نوکری۔ حضرت مفتی جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے اور فرماتے، مسجد اور مدرسے میں نائب بن کے رہنا نبی پاک کے، نائب، تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا، اور علم تربیت کے لیے حاصل کریں، بحث کے لیے حاصل نہیں کریں۔ یہاں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، جا کے اپنے محلے کے امام سے لڑیں گے، وہاں تو مولانا یہ کہہ رہے تھے اور آپ یہ کہتے، بلکہ وہاں سے کئی دفعہ اپنے علاقے سے آ کے پوری بات نہیں بتائیں گے، کسی مفتی سے فتویٰ لے جائیں گے اور جا کر امام کو پریشان کریں گے۔ آپ نے تو روح مسئلہ وہاں بیان ہی نہیں کی، اور جس عالم سے پوچھا اس نے تو جو سوال تھا اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الجھاؤ کے لیے چیزوں کو لیتے ہیں۔ الجھاؤ نہیں زندگی میں پیدا کریں، دین کو سیکھیں آپ، اور آپ ایک ذوق بنائیں کہ میں نے اپنی تربیت کے لیے سیکھنا ہے۔ آپ کو لطف آئے گا پڑھنے پڑھانے کا، آپ خود بخود اس میں لطف لینے لگیں گے، مزہ لینے لگیں گے، اور یہ چیز بور نہیں کرے گی۔ جتنے بھی میرے دوست سننے والے بیٹھے ہیں، یہ جمعے والے دن ایک ڈائری بنائیں، اس پہ لکھیں آج مولانا نے کیا بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا، یہ نوجوان غور کرو یار، کہتے ہیں میں جب بھی جاتا تھا نا، جو میرے کریم فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا، میں اسے لکھتا تھا۔ کتنا کچھ سونا کام ہے حضور کی باتوں کو لکھنا، لیکن اس میں ذائقہ پیدا کرنا ہے، خشک نہیں، اس میں ذائقہ۔ کسی جگہ سرکار نے فرمایا نہیں کہ جب میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرنا، امامہ باندھنا، خوشبو لگانا، حضور نے حکم نہیں دیا۔ لیکن امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے، پھر خوشبو لگاتے۔ کام جو کرنا ہے تو ذرا اس میں ذائقہ آ جائے نا تو وہ مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ آپ کا اپنا کام ہی آپ کو ذائقہ دے گا، اسی میں کیف آ جائے گا، اسی میں وجد آ جائے گا، اسی میں سرور ہو جائے گا، اسی میں لذت آ جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوتی تو کوئی شخص آتا تو امام صاحب پوچھتے کہ اسے پوچھو فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ حضور کی کوئی حدیث سننا ہے۔ یہ دیوانگی نہیں، یہ شعوری عشق ہے۔ یہ مست لوگ نہیں تھے، انہوں نے نا اپنا ذائقہ ہی رسول پاک کا دین بنا لیا۔ پیر کا بتایا ہوا وظیفہ بڑی بات ہے، تو کیا حضور کی حدیث کے اندر لذت اور کیف کئی ساری دنیا سے بڑھ کے نہیں ملتا؟ لیکن آپ اس چیز کو اس ذائقے سے لیں تو صحیح۔ ہم نے تو اپنے اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے، حدیثیں ساری یاد کرا لی ہیں لوگوں کو۔ بیٹھ جائیں آپ، تشریف لے تھک دیں گے۔ کیا ہم نے ساری احادیث اور قرآن مجید یاد کرا لیا جو ہم ادھر چلے گئے؟ میرے عزیز، اس کی لذت لیں، اس کا ذائقہ لیں، اس کا مزہ۔ ابھی آپ مفتی صاحب سے سن رہے تھے کہ مدینہ شریف سے ایک بندہ چل کے دمشق کی جامع مسجد آ گیا۔ یہ تو جب کوئی چلے گا نا کہ میں حضور کی حدیث سننے جا رہا ہوں تو یہ پھر اس کا ذوق بتائے گا کہ کدھر جا رہا ہے۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ سانو تے اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے۔ ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑے چولا، گل پہنے تاج گدائی۔ سجنا سا اپنا آپ گوایا ہے، تاں یار نے چاتی پائی۔
शौरी लोग हैं, ताज़ा दम लोग हैं। मेरे जैसा तो मौलवी कहता है ना, बंदे चूंकि थोड़े आए सन लिहाजा मैं तकरीर नहीं तगड़ी तैयार की थी, बंदे ही एंड ते होंदे ने। ये इमाम मालिक का तो लुत्फ देखो ना, उन्होंने तो लुत्फ देखना है ना, आप मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें। मेरा वैसे कभी कभी दिल करता है कि हुजूर से जब किसी अकेले बंदे ने आके दीन पूछा, हुजूर ने बताया कि नहीं? तो आपके सामने शुरू में 5 बंदे आके बैठे हैं, तो आप क्यों नहीं खोल के बताते? पूरे 5 बैठे हैं, ये अपने लिए, अपने जैसे लोगों के लिए बात कर रहा, उलमा के लिए नहीं कर रहा। ओ भाई, इमाम मालिक से कहा मैंने हदीस सुननी, ये अपना लुत्फ होता है, आप अपना लुत्फ तो कायम रखें। क्यों कहा गया माल का दारो मदार नीयतों पर है? आपका जायका किसी चीज में जब लग जाता है तो वो मजा आपने खुद दुबाला रखना है। हजरत इमाम मालिक से कहा हुजूर हदीस सुननी है, तो इमाम साहब ने कहा इसको बिठाओ मिंबर के सामने। फिर इमाम साहब ने गुस्ल किया, फिर जुब्बा पहना, फिर इमामा बांधा, फिर खुशबू लगाई, फिर हाथ में असा पकड़ा। ये क्या होने लगा है? मैं अपने करीम की बात करने लगा, मैं हुजूर का जिक्र पाक करने लगा हूँ, हदीस पाक बयान। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की बातों को लिखा करता था और मैं जो हुजूर से सुनता, ये आप लिख के तो देखें, इसमें कोई जायका है? मैं जो हुजूर बयान करते मैं लिखता, मैं नोट बनाता। एक दिन एक शख्स ने मुझसे कहा कि यार हुजूर कभी जमाल में होते हैं, कभी जलाल में होते हैं, हर बात लिखते हो, हर बात ही लिखते हो, हर बात नोट करते जाते हो। कहते मैंने लिखना छोड़ दिया, पर बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या। इतने भरे मजमे में महबूब देख लिया करते कौन किस तरह आता है, किस तरह बैठता है, किस तरह किस रंग में उसका तर्ज है आने जाने का। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला आप लिखा करते थे, छोड़ क्यों दिया? वो या करीम को पता है, हुजूर को। इधर देखो मेरी तरफ, जिनका अकीदा है ना कि हुजूर को पता है और हुजूर हमें देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो अपनी तन्हाइयां भी पाक करें, तो ज्यादा बाहया होना चाहिए, इसलिए कि तेरा अकीदा है वो तुझे देख रहे हैं। फिर तेरी शर्म तो तन्हाई में भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फिर तेरा ख्याल मजबूत होना चाहिए। तेरी तो सोचों पे भी, तू तन्हाई में गीबत करता है, झूठ बोलता है, कैसे? तेरा तो अकीदा है वो तुझे देख रहे हैं। तेरा तकवा तो मजबूत, तेरे लहजों पर, लफ्जों पर, सोचों पर हुजूर की सुन्नत का पैरा होना चाहिए। तो तेरा अकीदा है कि वो तुझे देखते हैं। कौन कहता है कि रहते हैं फकत मदीने में, वो तो रहते हैं अपने आशिकों के सीने में। तो हजरत अब्दुल्ला, हुजूर को पता था ये किस तरह आते हैं, क्या करते हैं। करीम ने बुला के, फिर मैं लिखते थे, छोड़ क्यों दिया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझसे किसी ने कहा है कि महबूब कभी जलाल फरमाते हैं, किसी वक्त कोई हुदूद शरा को पामाल करता है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उस पर जलाल भी करते हैं, कभी हुजूर बड़े खुश भी होते हैं, तो हर बात लिखता है। तो नबी करीम ने 3 दफा फरमाया लिखा कर, लिखा कर, लिखा कर। फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं किसी हाल में भी हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। गुजारिश ये है, मैं कुछ ज्यादा बातें करता आपसे, लेकिन आप मेरी तबीयत पर बोझ देख ही रहे हैं। एक मेरी गुजारिश आपसे और है, इल्म को सपोर्ट करें, इल्म की तायीद करें, हौसला अफजाई करें तालिब इल्मों की। आप अकेले में बच्चा आपसे मिले तो उसे थपकी दें कि पुत्र बड़ी बात है तो पढ़ रहा है। हमारे यहाँ ना जी, बच्चा भी मैट्रिक पूरा करता नहीं तो सारे उसे को छड़ पढ़ के की करना है, कड़ा नौकरी लबन रही। क्या बात करते हैं आप? पढ़ लिख के को बंदा खेती बाड़ी भी करेगा तो दूसरों से सियानी करेगा, जदीद तकाजों के मुताबिक करेगा। जब हम अपने मिजाज में घुटन लाते हैं ना जी, उससे खराबी होती है। हाफिज बन रहे हैं पुत्र, फिर तू की करेगा बड़ा होके? आलिम बन रहे हैं, फिर बड़ा होके की करेगा? ओ भाई तू बनने तो दे, तू बनने तो दे। जो महबूब का गुलाम होता है वो दुनिया का इमाम होता है।